السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے سچی خبریں ایک، میں عثمان۔ کل ایک جاہل کا انٹرویو دیکھا میں نے، تو سوچا کہ آج اسی پر ویڈیو بناؤں اور مسلمانوں کو یہ بتاؤں کہ تمہارے علماء نے تم کو یا علی مدد اور یا غوث مدد کر کے اتنے بڑے فتنے میں ڈال دیا کہ تم یہ سوچو کہ جب دجال آئے گا تمہارا کیا حشر کرے گا، کہ تم اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو تم کیسے سمجھو گے؟ آج ہندوستان کے اندر ایک بات رسمی طور پر بولی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو مرنے کے بعد 72 حور ملے گی، جبکہ ایسا کئی ذکر ہے ہی نہیں۔ اور ان کی عورتوں کو کیا ملے گا؟ ایک مسلمان عورت ایک ہندو آدمی سے بات کر رہی تھی، اس نے بولی کہ تم گائے کو ماتا کیوں بولتے ہو؟ تو اس پر سے اس جاہل نے جو ہے نا یہ ساری بکلولیاں کیا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے میرے کو کہ ہمارے علماء اس بات کو نہیں بتا پاتے، کیونکہ ان کو اس کی فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ سنی 24 اور 25 26 سے باہر نہیں نکلتے۔ اس سے باہر نکلے گے تو ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا نا، وہ اس سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ ان لوگوں نے امت محمدی کو قوم مسلم بنا دیا ہے۔ یہ امت اب امت نہیں رہی، یہ امت قوم بن گئی ہے، اور اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ کیونکہ جو امت قوم بن جاتی ہے، اللہ اس کے نظام کو ختم کر دیتا ہے، اس کے سسٹم کو اللہ مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ میں میرے پڑھے لکھے ہندوستانی بھائیوں سے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، بتانا چاہوں گا کہ وہ بیوقوف کا بچہ بول رہا تھا کہ گائے ہم کو دودھ دیتی ہے، اس لیے ہم اس کا قرض اتارنے کے لیے اس کا مونت پیتے۔ افسوس کی بات ہے، سور تمہارے لیے مر جاتا ہے اور چربی نکال کے دیتا ہے اپنی، جس کو تم مسالوں میں اور تم آئس کریمز میں اور تم باقی چیزوں میں ڈال کے اس کا پریزرو پاور بڑھاتے ہو۔ تو کیا سور کو باپ مان لو گے؟ اگر گائے اس لیے تم ماتا مانتے ہو کہ گائے دودھ دیتی ہے، دودھ سے مکھن نکلتا ہے، دودھ سے دہی نکلتا ہے، اور اس کے ایکسکیوزز یہی تھے سب کہ دودھ سے دہی نکلتا ہے، تم لوگ بریانی کھاتے اس میں کچمبر لگتا ہے، بریانی میں گائے بھی ڈلتی ہے، تو کیا اس کو بھگوان مان لے؟ اب سور اپنی زندگی گوا کر تم کو چربی دیتا ہے، جس کو تم مسالوں میں ڈالتے ہو، جس کو تم باقی ساری چیزوں میں ڈالتے ہو۔ مرغی اپنے جسم کے ایک حصے کو پھاڑ کر تمہارے لیے ڈیلی انڈا دیتی ہے، تو کیا تم اس کو اپنی ماں مان لو گے؟ بکری بھی اسی طریقے سے، اور دوسرے جانور بھی اسی طریقے سے، تو کیا ان کو اپنا ماں باپ مان لیا جاوے؟ کیا ہمارے علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر مذہب کے انسان کے پاس جا کر اس کو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھائے کہ یہ غلط ترک ہے، یہ باتیں صحیح نہیں ہے، تم غلط پر چل رہے ہو، تم گمراہ ہو رہے ہو، کس کی بنائی ہوئی جو ہے نا مخلوق کو تم کس سے جوڑ رہے ہو؟ ایک اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق ہے اور تم اللہ بنا دے رہے ہو مخلوق کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط ہے، بد دماغی ہے، بیوقوفی ہے۔ لیکن کیونکہ مسلمان عالموں کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مسلمان عالم یا تو دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا سلفی ہے یا شیعہ ہے، لیکن وہ مسلمان عالم نہیں ہے، تو کون بتائے گا کہ جنت میں 72 حور کا ذکر پورے اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں۔ 70 حوروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جیسے کہ ہندو دھرم میں 1000 افسراؤں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب ہندو اس سے بھی پھر رہے کہ نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو کون بتائے گا اس کے بارے میں؟ کون بتائے گا کہ 70 حوریں تو بہت اونچے لیول کے لوگوں کو ملے گی؟ اور اللہ نے دنیا کا جو قانون بنایا ہے، وہ قانون کا اللہ نے ایک نیچر بنایا ہے۔ مرد کو حور اس لیے دی جائے گی جنت میں کیونکہ مرد کا رجحان، مرد کا دل عورت سے سنتشٹ ہوتا ہے، اور عورت کو جنت میں حور نہیں ملے گا، یعنی حورا نہیں ملے گا۔ اس کو کیا ملے گا؟ اس کو جنت میں سرداری ملے گی، حکومت ملے گی، وہ جنت کی ملکہ رہے گی۔ کیونکہ آپ لوگ اگر اناج کھاتے ہوگے، سنڈاس نہیں کھاتے ہوگے، تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی عورت آتی ہے تو وہ چاہتی ہے گھر کے کمانڈ کو سنبھالنا، ہاں وہ گھر میں سردار بننا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ سب میری بات سنیں، سب میرے کنٹرول میں رہے۔ تو فطرت کے لحاظ سے اللہ نے فیصلہ کیا کہ مرد کی فطرت کو نا اللہ نے عورت کی طرف مائل کیا ہے، اور عورت کی فطرت کو سرداری کی طرف مائل کیا ہے۔ اس لیے اللہ جنت میں عورت کو سرداری دے گا اور مرد کو حور دے گا۔ اب یہ تم مونت پینے والے اور گو کھانے والوں کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ میرے قوم کے علماء سے اور جاننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے فتنوں سے، اپنے فرقوں سے باہر نکلے، مسلمان بنے، اور جا کر بیچارے ان ان پڑھ لوگوں کو سمجھائے کہ حوروں کا سسٹم ایسا نہیں ہے، ایسا ہی مرتے برابر حور نہیں مل جائے گی، حور حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑے گی، بہت سارے کام کرنے پڑیں گے،
اور ایسے ہی جو ہے نا بندے کو جنت نہیں ملتی. لیکن ہمارے علماء، افسوس ان کی بدبختی پر کہ یہ ایسا نہیں کرے گے. تو میں نے سوچا چلو اگر ہمارے علماء یہ کام نہیں کرتے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء دین انبیاء کے وارث ہیں، اس بات پر علماء مطمئن ہو گئے، تو کیوں نہ میرے تک اللہ نے اس بات کا علم پہنچایا تو میں عالم بن کے جو ہے نا میں میری قوم کو، میں میرے نبی کی امت کو، اور میں میرے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، چائنیز، نیپالی اور دنیا میں بسنے والے ہر تمام انسان کو جو میرے بھائی بہن ہیں سب کو اس بات کا علم دے دوں کہ جنت کے اندر 72 حور یا 70 حور ایسے نہیں ملے گی، اور ملے گی تو مرد کو حور کیوں ملے گی اور عورت کو حرہ کیوں نہیں ملے گا. اس کی اصل وجہ، اصل بیس اس کا یہ ہے کہ انسان کو جس چیز سے سکون حاصل ہوتا ہے اللہ وہ چیز اس کو جنت میں عطا کرے گا. مرد کو عورت سے سکون حاصل ہوتا ہے، چاہے اس کی ماں ہو اس کی گود میں اس کو سکون حاصل ہوتا ہو، چاہے اس کی بہن ہو اس کے ساتھ میں اس کو سکون حاصل ہوتا ہو، چاہے اس کی بیوی ہو اس کے پہلو میں اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے عورت ہے، عورت چاہے ماں ہے تو اپنی اولاد پر حکومت پہ اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، بیٹی ہے تو اپنے بھائی بہنوں پر اس کو سکون حاصل ہوتا ہے حکومت کر کے، اور بیوی ہے تو اپنے شوہر پر حکومت کر کے اس کو سکون حاصل ہوتا ہے. اس لیے اللہ عورت کو جنت میں سرداری اور مرد کو حور دے گا. اور جن بیوقوف لوگوں کو اب بھی میری بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو سامنے بیٹھ کر ڈیبیٹ کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر میری بات اچھی لگی ہو آج کی تو اس کو شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرو مت کرو تمہاری مرضی، لیکن اس کو شیئر ضرور کرے. یہ سو کالڈ ہندوؤں کو یہ بتائے کہ 72 حوروں کا ذکر اسلام میں کہیں نہیں ہے. پورا اسلام اٹھا کر دیکھ لو، تم من گڑت اسلام مت بیان کرو، مت اکساؤ مسلمانوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.